اور آئیے اب ہمارے مہمان خاص ڈاکٹر شکیل احمد صاحب جو کہ بہت دور سے سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہاں اس دیار میں آئے ہیں، اس غریب خانے پر آئے ہیں. ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ اس طرح خیر فرمائیں. محترم مشتاق کریمی صاحب، اس نشست میں شریک تمام محترم شخصیات، میری زندگی کا یہ بڑا یادگار دن ہے کہ میں اپنے وطن سے بہت دور اردو کے تعلق سے جلگاؤں میں موجود ہوں اور ایسے حضرات کے درمیان موجود ہوں جو اردو کے لیے زمینی کام کر رہے ہیں. اردو کا ایک المیہ یہ ہے کہ اردو کے لیے زمینی سطح پر کام کرنے والے گھٹ رہے ہیں. وہ شب و روز کا جو حساب ہے وہ پیسوں بھی اس طرح سے جوڑنے لگے ہیں کہ اردو کی جڑوں میں پانی کی رسید کم ہو رہی ہے. پھل تو کھانے والے بہت ہیں لیکن اردو کے لیے قربانی دینے والے گھٹتے جا رہے ہیں. بہت صحیح ہے. اس کی کئی ایک وجہ ہیں، جیسے ایک مدت تو نہیں کہا جاتا، پھر بھی کئی عرصے پہلے کی بات ہے کہ اردو کو روزگار سے ملازمت سے جوڑا جائے گا تو اردو کو فروغ حاصل ہوگا. میں یو پی کے تناظر میں دیکھتا ہوں، اپنے شہر کے تناظروں میں دیکھتا ہوں کہ اردو مترجم، اردو ٹیچر کے صورت میں 100 سے زیادہ بچے بچیاں اچھی تنخواہوں پہ کام کر رہے ہیں اور چند ایک کو چھوڑ کے اردو کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے. تو یہ اردو سے جوڑنا تو کچھ مجھے نہیں سمجھ آیا. اردو روزگار سے جڑ گئی تو اگر وہ اردو کی نوکری نہ ملی ہوتی تو ان کا بچہ مدرسے میں پڑھتا. اب وہ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا رہے ہیں جہاں اردو ایک سبجیکٹ بھی نہیں پڑھایا جاتا. تو یہ ایک کمی ہے. دوسری ایک ضرورت یہ ہے کہ اردو کو گھروں میں زندہ رکھنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے، اس کے رسم الخط کے تحفظ کے لیے اور تلفظ کا صحیح ادا ہونا، اس کے لیے ہماری خواتین بہت کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں. اس لیے کہ بچہ، ہم تو کاروبار میں رہتے ہیں، ملازمت میں رہتے ہیں، ذکر ہماری مصروفیات ہے جرس کی، لیکن ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں گھروں میں رہتی ہیں اور بچے انہیں کی نگرانی میں زیادہ رہتی ہیں. وہ جب اردو کے لیے کوشاں ہوں گی، اردو میں ان کو سمجھائیں گی، بچے کہ اردو کتابوں کے تعلق سے، اردو الفاظ کے تعلق سے کو سمجھائیں گی تو ایک فائدہ ہوگا. میں نے محسوس کیا کئی دہائی کے دوران کہ میں اپنی والدہ کی زبان سے، اپنے خالہ وغیرہ کی زبان سے جو زبان سنتا تھا وہ اب نہیں سننے کو مل رہی ہے. میری بہو کبھی کوئی محاورے والا جملہ استعمال ہی نہیں کرتی، ورنہ ہم بچپن میں کوئی بھی بات ہوتی تو اماں کہتی تھی ناچ نہ آوے آگن کے سکوار سکوار چڑھنیوں سے جب میں 72 چھے. تو اب سال گزر جاتے ہیں، اردو کا کوئی محاورہ جیسے لگتا ہے کہ ہماری نئی نسل کی، خاص طور سے بہن بیٹیوں کے دماغ میں ہے ہی نہیں. تو اردو کے تحفظ کے لیے ہماری ایک کوشش کا ایک رخ جو ہے وہ گھروں میں ہونا چاہیے. آپ مغلیہ تاریخ کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے کہ گھروں میں اکبر آباد، متھرا، برنداون، مسارا علاقہ تھا اور ایک زمانہ گزرا اور آج بھی ان کے گھروں میں سب کچھ موجود ہے، ان کا کھان پان لحاظ سب کچھ ہے. اور ہم 70 سال کے بیچ میں نہ ہمارا لباس رہا، نہ لہجہ رہا، نہ زبان رہی، ہمارے گھروں سے نکل رہی ہے. تو ہماری خواتین تو ان سے بڑی ہی، جس کو کہیے کمتر ثابت ہوئی. تو ایک میری آج یوم اردو کے تعلق سے کوشش ہوگی کہ زمینی سطح پہ جہاں ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، ہمارا ایک رخ جو ہے وہ خواتین کے تعلق سے جوڑیں. اور ایک چیز یہ ہے کہ ہم جو تعلیمی ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، وہاں جن لوگوں نے، مجھے بہت اچھا لگا، محترم حضرات نے انعامی کوئز اور سب تقریر بتائیں. یہ سارے طریقے ہیں اردو کو فروغ دینے کے لیے. اور اس میں ایک بہت اچھا ہے وہ جو میگزین اور مطالعے کا ایک سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے، اس سے ہم کو مدد ملے گی کہ ہم بچوں کو گھروں میں رسم الخط سے آشنا کرائیں اور رسم الخط سے آشنا کرانے کے ساتھ ساتھ ہم دکھائیں کہ اردو میں ایسے کیسے ہے، یہ کیسے لکھیں گے، یہ کیا کریں گے. تو یہ ایک بنیادی کام ہوگا.